हिस्ट्री के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में, ये सारी चीज़ों को समझकर मैंने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है, मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन जो काटी कहते हैं कि वो गॉड पे यकीन या खुदा अल्लाह पे यकीन नहीं रखते, और वो कहते हैं कि मैं एक हिंदू एथियस्ट हूँ। पहले हम एथियस्ट को समझते हैं। एथियस्ट उन लोगों को कहते हैं जो खुदा पे यकीन नहीं रखते हैं। उनका मानना ये होता है कि हम इंसान और दुनिया की हर चीज़ का बन जाना एक हादसा है। ये लाखों करोड़ों अरबों सालों की एवोल्यूशन है। इस पे खुदा अल्लाह ताला जैसी हस्ती एग्जिस्ट नहीं करती। यूँ ध्रुव राठी का अपने आप को एथियस्ट कहना और अपना अकीदा जाहिर करने के बाद भी पर्सनली मेरे लिए ध्रुव राठी की इज्जत और भी है, क्योंकि ध्रुव राठी ने तो क्लियरली ये कहा है कि ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है जो मैंने साइंस और हिस्ट्री को ऑब्जर्व करके हासिल की है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। मैं तमाम अपनी अंडरस्टैंडिंग और लॉजिक के बाद ये मानता हूँ कि खुदा जैसी या परवरदिगार जैसी हस्ती मौजूद नहीं है, यानी फिर मेरी ये अंडरस्टैंडिंग गलत भी हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फिज़ा सलमान अपने चैनल टू नो विद फिजू सलमान में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, लाइक, शेयर एंड कमेंट, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। फिर नाज़रीन, और साथ साथ उन्होंने एथिज़म को प्रमोट करने की कोशिश भी नहीं करी। और दूसरी तरफ हम आज के मॉडर्न एथियस्ट देखें तो हम उनको एंटी इस्लामिक एथियस्ट भी कह सकते हैं, जो हर वक्त इस्लाम के बारे में अच्छा नहीं कहते, ना अच्छी सोच रखते हैं। कम से कम हमें इस बात पर ध्रुव राठी को अप्रिशिएट करना चाहिए। जो भी सोचते हैं वो उनकी सोच है। और मज़ीद सवाल पे उन्होंने कहा कि अगर कोई खुदा पे यकीन रखता भी है तो मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उनका मानना ये है कि खुदा पे यकीन रखने से या कोई से भी रिलीजन को जो आप फॉलो करते हो उससे मोटिवेशन मिलती है और ज़िंदगी को अच्छे से गुजारने की सीख मिलती है। ज़िंदगी का मकसद समझ आता है, मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत मिलती है। वो अपने आप को हिंदू एथियस्ट कहते हैं, मगर वो कल्चर और रिलीजन के रूल्स को फॉलो भी करते हैं और रिस्पेक्ट की नज़र से देखते भी हैं। एथियस्ट जो है वो कंफ्यूज हैं कि हम किस किस खुदा को माने। अगर मानते हैं तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि जो कुछ आप महसूस करते हो ज़िंदगी में वही ज़ात खुदा अल्लाह ताला की है। जैसे मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था, जो खुदा को मानते हैं और जो नहीं भी मानते वो सोचते तो हैं कि हवा यूं ही तो नहीं चल रही, इसका बनाने वाला भी तो है। यूं पानी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, सूरज रोशनी नहीं दे तो दुनिया अंधेरे में डूबी रहे। और इससे एक सवाल ये भी है, बहुत से मज़हब में हर चीज़ को बनाने वाले अलग अलग खुदा भगवान हैं और अपने तरीके से वो उनकी इबादत करते हैं। मगर इस्लाम एक वाहिद ऐसा मज़हब है जिसमें ओनली वन गॉड कॉन्सेप्ट है। कोई मुश्किल ही नहीं कि हम कितने खुदा को मानें या नहीं मानें। यूँ दूसरे मज़हब की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यूँ हम रिस्पेक्ट करते भी हैं, क्योंकि सब मानते तो अल्लाह ताला को हैं। तो क्या हुआ अगर नाम अलग हैं, तरीके अलग हैं इबादत करने के। एक और एथियस्ट हैं जो अली अमजद रिजवी, एक मुस्लिम एथियस्ट हैं जिनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि क्यों वो एक मुस्लिम एथियस्ट बन गए। अली अमजद रिजवी 29 मई 1975 में पैदा हुए। वो एक पाकिस्तानी कैनेडियन मुस्लिम एथियस्ट हैं। साथ साथ वो सेकुलर ह्यूमनिस्ट राइटर एंड एक पॉडकास्टर भी हैं जो अपने अकीदे को छोड़ने वाले मुसलमानों के चैलेंजेस को तलाश करते हैं। मुसलमान दुनिया को ज़्यादा देखते हैं, वो कुरानी नसूस के तर्जुमे तलाश करते हैं और मुसलमानों के दरमियान सेकुलरिज़म यानी ऐसा नज़रिया हयात जो अकायद की मदाखलत से पाक हो। इसलिए मुसलमानों में सेकुलरिज़म बहुत ज़्यादा नज़र आता है और मामूल बन जाता है। इसने राय दी है कि अहदनामा कदीम के कुछ हिस्से
اسلامی ریاست کی ہینڈ بک کی طرح لگتے ہیں، لیکن اب تک زیادہ تر عیسائی اور یہودی سے بالکل بھی سنجیدگی سے نہیں لیتے ہیں، کیونکہ وہ اب بھی اپنی کتابوں کو لفظی غلط نہیں سمجھتے خدا کا کلام۔ تاہم زیادہ تر مسلمان اب بھی قرآن کو اللہ کا لفظ سمجھتے ہیں۔ جہاں پیور ریسرچ سینٹر نے اس سے زیادہ سروے کیا ہے، 80% مسلمان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ تعداد امریکہ میں ہے، جہاں مسلمان یورپ کے مقابلے میں بہتر تعلیم یافتہ معاشرے میں شامل ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے مسلمان ایگزیکیوشن کے لیے پھانسی کی حمایت کرتے ہیں، لیکن اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ہے کہ جسے رضوی کہتے ہیں کہ بہت سے مسلمانوں کے ذہن میں علمی تقسیم، ایک طرف وہ نظریے کے ساتھ وفادار رہنا چاہتے ہیں، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ وہ کس حد تک اس کی حمایت کرتے ہیں۔ وہ دو دنیاؤں میں رہتے ہیں۔ کہتے ہیں، جب میں اپنے خاندان کے کچھ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا مرتدوں کو مارا جانا چاہیے، وہ اس سے اتفاق کرتے ہیں، لیکن جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا مجھے بھی قتل کر دیا جائے کیونکہ میں خود ایتھیسٹ ہوں، تو وہ کہتے ہیں نہیں، تم تو اچھے آدمی ہو۔ یہ سب ان کا عقیدہ ہے کہ کیوں انہوں نے اسلام کو چھوڑا، یہ ان کی مرضی۔ کچھ افسوس ہمیں یہ ہے کہ اگر یہ اسلام کو بہترین طریقے سے سمجھتے تو کیا کبھی بھی اس طرح مسلم ایتھیسٹ نہیں ہوتے، جبکہ اسلام تو بہت ہی آسان مذہب ہے، وہ صرف ایک خدا اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے کا نام ہے۔ پھر بھی اکثریت اپنے لیے اس کو بھی اتنا مشکل بنا لیتی ہے۔ اسلام پیس، ایکویلٹی، ایکسیپٹنس کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ قرآن اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورتی کی وجہ سے خوبصورت ہے۔ ایکویلٹی میں اسلام سکھاتا ہے کہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک برابر ہیں، قطع نظر نسل، دولت یا دیگر عوامل۔ اسلام میں امن یعنی سکون فروغ دیتا ہے اور انسانیت کو پھیلاتا ہے۔ ایکسیپٹنس میں اسلام اختلافات کو قبول کرنے اور کسی قسم کی تفریق کا درس دیتا ہے۔ قرآن کو ایک خوبصورت کتاب سمجھا جاتا ہے جس میں سائنسی حقائق اور رہنمائی موجود ہے۔ اسلام میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدائی حسن کا بہترین استاد سمجھا جاتا ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں اسلام خوبصورتی، دعاؤں، عبادتوں، کھانے، کپڑوں اور دستکاری میں خوبصورتی کا مطالبہ کرتا ہے۔ تقویٰ اسلام میں سب سے اہم حسن سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے جو اسلام سمجھ گئے پھر وہ کبھی کنفیوز نہیں ہوتے کہ ہم کہاں سے پیدا ہوئے، کیوں پیدا ہوئے، کیسے پیدا ہوئے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور مرنے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہی واپس جانا ہے۔ ایتھیسٹ ہونے کی وجہ علی امجد رضوی کی یہ ہے کہ انہوں نے قرآن پڑھا تو حیران رہ گئے، جیسے کافروں کے سر قلم کرنے اور چوروں کے ہاتھ کاٹنے کے بارے میں سنت کا مطالعہ کیا تو رضوی کو سوال کرنے پر لے گئے اور آخر کار وہ اپنا ایمان کھو بیٹھے۔ رضوی کی کہانی ان کی کتاب دی ایتھیسٹ مسلم، A Journey from Religion to Reason کا موضوع ہے، جو ان کے الحاد تک کے سفر اور اسلام پر ان کی تنقید کو بیان کرتی ہے۔ رضوی ایک تربیت یافتہ فزیشین اور پیتھولوجسٹ ہیں جنہوں نے مسلم دنیا میں سیکولرزم کے بارے میں بڑے پیمانے پر لکھا۔ صحیح ہے، اگر آپ ایتھیسٹ ہو، خدا پہ یقین نہیں رکھتے، آپ کی چوائس، آپ نے اسلام کو اتنا ہی سمجھا۔ آپ سمجھتے ہو کہ وائلنس صرف اسلام میں ہے۔ نہیں، آج دنیا میں دیکھیں تو کوئی اس بات پہ قتل ہو رہا ہے کہ وہ مسلمان، ہندو، عیسائی یا شیعہ ہے، جبکہ اسلام میں تو ایسا کچھ بھی نہیں سکھایا ہے۔ بے جرم قتل کرنا یا کسی کا حق چھین لینا، یہ انسان اپنے لیے خود چن لیتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی ہستی بے شک بہت بلند ہے اور عدل و انصاف کرنے والی ہے۔ ججمنٹ ڈے یعنی قیامت والے دن ہی انسان کا پتہ چلے گا کہ وہ کتنا صحیح ہے یا غلط۔ اس دن ہی صرف وہ ذات بولے گی اور سب انسان خاموش ہو جائیں گے۔ یہ ویڈیو خاص ایتھیسٹ کے لیے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے، مگر اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ بے شک قرآن تو خود ایک معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ایسا کلام جسے پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن نے خدا کے وجود کو بہت طریقوں سے بیان کیا ہے۔ اللہ منفرد ہے۔ قرآن اللہ کو انسانی سوچ اور اظہار سے اس پار یعنی ساتوں آسمان سے آگے اور دنیا کی کسی بھی چیز کے برعکس بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ابدی ہے، یعنی قرآن اللہ کو ابتدا اور انتہا کے بغیر
اور اول و آخر کے طور پر بیان کرتا ہے۔ اللہ بے شکل ہے، یعنی قرآن اللہ کو بے شکل کے اور کسی جگہ پر قابض نہ ہونے کے طور پر بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وقت یا جگہ سے محدود نہیں ہے اور نہ اللہ کے لیے وقت، جگہ یا حالات محدود ہیں۔ قرآن اللہ کو خالق کے کائنات کا خالق اور زندگی کا قائم رکھنے والا قرار دیتا ہے۔ اللہ ایک ہے اور قرآن اللہ کو ایک خدا ہونے کے طور پر بیان کرتا ہے اور اللہ کسی بھی چیز سے بے مثال ہے۔ قرآن کائنات کے فطری قوانین کو اپنے مقصد میں جان بوجھ کر مستقل اور متحد ہونے کے طور پر بھی بیان کرتا ہے۔ اس سے کچھ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ کائنات کے پیچھے ایک ہی ذہین قوت ہے اور یہ کہ ایک سے زیادہ دیوتا ہونے کا امکان نہیں ہے۔ ہر ایک مختلف فطری قوت پر حکومت کرتا ہے۔ یوں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کو آنکھوں سے دیکھنا ناممکن ہے کیونکہ وہ تمام حواس سے بالا تر ہے اور وہ کبھی بھی کسی حواس میں محدود نہیں ہو سکتا۔ اللہ تمام حواس کا خالق ہے اور جو کچھ محسوس کیا جا سکتا ہے اور جو کچھ محسوس نہیں کیا جا سکتا ہے۔ صحیح عقل ہمیں اس حقیقت کی طرف لے جاتی ہے کہ وجود میں بہت سی چیزیں عقل اور عقل سے سمجھی جاتی ہیں اور مادی حواس سے نہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کیجیے اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ۔